حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی، ان کی زیارت کر لو، چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو۔ تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضی اور جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی، داڑھی میں کتنے بال؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ سوال دوسرے کا تھا، ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں۔ باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں، میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں، کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید، آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے، یہ ان کی زیارت کا حال۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا، تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا، ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے۔ حضرت اویس کرنی، یہ فکرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے، یہ فکرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی یارانہ نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے، علیحدہ، الگ تھلگ۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا، کرن گیا، حضرت حرم بھی نہیں، یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے؟ کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں، ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں۔ کون اویس کرنی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی، چہرے پر برس کے داغ ہیں، کمزور سا وجود ہے، داڑھی زیادہ گھنی نہیں۔ جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا، اس نے طواف کیا تھا، پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں۔ وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے۔ کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا، اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا، میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا، میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے، کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لیکن نا دنیا جان گئی، دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا، بائی نیم لوگ جاننے لگے، ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے، سڑکوں پہ پہچاننے لگے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا۔ عزیز بھائی، حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ملے ہی نہیں۔ تو کہا باریک سا وجود ہے، پرانا سا لباس ہے، برس کے داغ ہے، چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں، کسی کو پاس نہیں بٹھاتے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں، سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں، سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں۔ میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر، اس نے کہا تھا ایک واری میری آنکھیاں تو انہوں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے یا ہوزاری ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے، کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں، جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا، سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر میں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے
ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان, یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. کہتے میں نے کہا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تم مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے. سبق کبھی نہ بھولنا, یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے, دادا صاحب گئے تو خالی, ایسے چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے, کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے, یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے, تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں, ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا, میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں, اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے, اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا, تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس, انہیں جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے, بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں, صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے, بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر, تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے, کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا, صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے, میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے, وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے
جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسے ہی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہو، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ، تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی، یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار ہو کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے، اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح، 15-18 کرامتیں تیار ہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب۔
حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی. وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوگی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر. اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جو صاحب نسبت، جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں. میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے. اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا. اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے. سارا پروٹوکول بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیر کے آنے پہ بھی روڈ بلاک ہو تو پھر وزیر کے آنے پہ بھی بلاک ہو، تو فرق کیا رہ جائے گا. درویشوں کو ضرورت ہے. میں ابھی آپ کو اپنے زمانے کے درویش کی بات بتا رہا ہوں کہ عیدگاہ شریف کا نام بڑا ہے اور قد کاٹ بھی بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی، کوئی میرا تعارف نہیں، کپڑے بھی بڑے پرانے سے. تو میں صبح پہنچا تو سامنے پاک کہاں سے آئے ہو؟ گجرانوالہ سے آئے. تو وہ خود کھانا لے کے آ گئے. وہ پتہ نہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ فوٹو ہی آ جائے تو اسی سے پیار ہوتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں صاحب. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کھانے میں بھی بڑی لذت تھی، لنگر شریف کا بھی بڑا ذائقہ تھا. لیکن کبھی کبھی رات کو جب یاد کرتا ہوں تو وہ جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے وہ چنگیر اٹھا کے لا رہے تھے نا، اس کی روشنی میرے دل کو ٹھنڈا کر جاتی.
ओ भाई ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी? बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूब करीम। हजरत माज बिन जबल कहते हैं मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूं, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए। हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया माज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत माज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करे, जिन्हां दे दिल पर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। महबूब ने कंधों से पकड़ के उठाया और सीने से लगाया, फरमाया माज तू जहां भी जाए तकवा इख्तियार करना, मेरा उम्मती अगर मुत्तकी हो तो मैं उसके साथ ही रहा करता हूं। शर्त यह है कि परहेजगार हो, मुत्तकी। हजरत वैसे करनी से हुजूर को खुशबू आती। यहां उम्मती बात नहीं मानता, अमल नहीं करता, बल्कि तारीखें देता है, कहता है नमाज रोजे आएंगे तो फिर शुरू करूंगा, और दाढ़ी जब सारा सर सफेद हो जाएगा फिर रखूंगा, और सच तब बोलूंगा जब सारी दुनिया बोलने लग जाएगी, पहले नहीं बोलूंगा। ओ भाई आज आगाज कर अभी से। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को, आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई। अम्मा बूढ़ी थी, एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना। हजरत वैसे करनी, ये दाता गांज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उन पे सीरत निगारों ने लिखा है। कहा बेटे मैं कमजोर हूं, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूं, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज हैं, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूं, करीब आ गया हूं, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी। कहने लगे अम्मा जी एक फकीर हूँ, यमन का रहने वाला हूँ, एक फकीर हूँ, एक दरवेश हूँ, यमन से आया हूँ, महबूब से मिलना है। तब वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए। कहने लगे वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे आयशा कोई आया था? इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे किसी की खुशबू आ रही है, किसी की, ये इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्न का रहने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आए। मैंने कहा हुजूर वो गया क्यों? तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है, उसकी माँ। महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल सीखे ना ताबी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, ताबी। तो तू तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहे जी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने हैं, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका
आला हजरत फरमाते हैं 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा ना फरमान है, ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता है। इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया, बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझे। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना, बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखे ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ, चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई हैं। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। गुजर मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की वो भी बताते हैं, जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 हैं। वो भी बताते हैं 1.5 साफ होती थी नमाजियों की, अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात है। ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करनी की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते हैं, असल काम रह जाता है। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाइफ पीछे रह जाते हैं, कई दफा मुश्किलात होती हैं। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, जो जाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्ताम के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे। तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा, बायज़ीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, मैं कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रुक गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई बंदा है, इसने रोजा ही नहीं रखा, पीर होके। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में। बंदे सारे, बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं। कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्लिया चल उथे वसीए, और जिथे वस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा, कमाल रहा। इस तरह हजरत बायज़ीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते हैं जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर बाहर निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादिम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया है, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने का।
پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو بیان کیا، حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارکباد۔ حضرت اویس کا او یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے صحابہ سے، بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نبیوں کا۔ فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے، یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے۔ فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ کہا حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور لفظ ہیں حدیث کے، دیکھا نہیں ہوگا، پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، ان کی یہ خواہش ہو۔ حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا، لیکن کبھی کبھی نا انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے۔ یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے۔ ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں، انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں، انہیں نوازا جاتا ہے۔ حضرت اویس چھپے رہے، آئے نہیں، لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا۔ نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے، پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے، جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا، شور نہ کر، خاموشی سے ہو جا۔ حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، بس بات سمیٹ رہا ہوں، مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر، تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر۔